آج کا व्लॉग ना कोई रूटीन व्लॉग नहीं होने वाला, बल्कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, स्ट्रेस फ्री कैसे रहती हैं, एनर्जेटिक कैसे रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको किसी किताब में लिखी हुई तो ना मिलें, लेकिन एक औरत ना शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सीखती है वक्त के साथ साथ। तो वो सारी बातें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर शुरू में ही क्लियर कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से मसले मसाइल आते रहते हैं, और मुझे लगता है ये जो मसले मसाइल हैं, टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनसे इंसान को ना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परेशानी, हर मुश्किल ना कुछ सिखा के ही जाती है। और हमेशा अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के साथ ना आसानी है। तो कभी भी सोशल मीडिया पर मेरी या किसी की भी ज़िंदगी को देख के ये मत सोचा करें कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है और क्या कहते हैं हमारी लाइफ में कोई टेंशन्स नहीं है। भाई, टेंशन्स, मसले, परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये साथ साथ चलती रहती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं हर औरत को कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए ना, वो ये कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करे। अब अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मुराद ये है कि क्या कहती हैं, सिर्फ घर के काम करना, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाना, खाने बनाना, नाश्ते बनाना, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो। नो डाउट ये एक औरत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी ज़ात को कभी ना भूला करें। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा स्किल ज़रूर ऐड करें जिससे ना आपका जो माइंड है वो किसी प्रोडक्टिव जगह पे ख़र्च हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों की एक वजह ये भी होती है कि हम फ़ारिग होते हैं, और जब हम फ़ारिग होते हैं ना तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनने दें, बिला वजह की टेंशन्स ना पालें। कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अडॉप्ट करें। जिस तरह मेरे लिए जो यूट्यूब है ना, मुझे लगता है जब मैं यूट्यूब का काम कर रही होती हूँ तो मेरी जो टेंशन्स हैं, वो परेशानियाँ हैं, वो मैं कुछ वक्त के लिए भूल जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जितना आप फ़ारिग बैठेंगे, जितना आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, लोगों के साथ गॉसिप्स करेंगे, उससे हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर है कि लोगों के साथ बैठ के चुगलियाँ करें, आप किसी की ग़ीबत करें, अपने नामा अमाल में बुराइयों में इजाफ़ा करें। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि कुछ ना कुछ सीखें। चाहे यूट्यूब के ऊपर काम करें, कोई और हुनर सीख लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। स्टिचिंग हो गई, बेकिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। 100 काम हैं जो आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, यूट्यूब खोलें, वहाँ से सीखें। लेकिन अपने माइंड को ना किसी प्रोडक्टिव जगह पर लगाएं, बजाय इसके कि बैठ के फ़ुज़ूल की टेंशन्स पालते रहें, लोगों की फ़िक्र करते रहें, फ़लाने ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अपने ज़ात के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। और जब आप कोई स्किल सीखते हैं ना, यकीन करें आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। स्किल सीखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो तो बाद में बनेगा, जब आपको पता होता है ना कि हाँ, आपके पास एक हुनर है। यकीन करें आपके अंदर एक खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने फ़ैसले खुद लेने के काबिल हो जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप बहुत कुछ सीखती हैं। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, इस व्लॉग में आपको बहुत सारे क्लिप्स, कुछ मेरे डेली रूटीन के, कुछ मेरे तैयार होने के, कुछ बाहर जाने के देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ों को एंजॉय करते जाइएगा, लेकिन वही बात है कि मेरी बातों को आपने ना आज बहुत गौर से सुनना है। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप भी, हमारी शौहर हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, हम अभी 20 से 25 साल की हैं और हम 35-40 साल की नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। तो भई रीज़न ही यही है ना कि आपने ये जो सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये घरेलू मसले मसाइल हैं, हर वक्त शौहर की तवज्जो के लिए आप शौहर की मिन्नतें तरले कर रही हैं, इन्हीं सारी चीज़ों में अपने आप को इतना थका लिया है कि आपको अपनी ज़ात के लिए तो वक्त मिल ही नहीं रहा। यकीन करें उस तवज्जो का, उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप किसी से कह कह के मांग रही हैं। आपका जो रिलेशनशिप है ना अपने हस्बैंड के साथ, वो इस तरह का होना चाहिए। समझ लें बस कि आप एक गाड़ी के ना 2 पहिए हैं, और हमेशा जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो 2 तरफ़ा एफ़र्ट से ही चलते हैं। नो डाउट एक औरत को शादी के बाद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ना हमारे शौहर हमारी अपनी ही कुछ आदतों की वजह से हमसे दूर चले जाते हैं और हमें टाइम नहीं देते। उन्हें पता होता है यार इससे बात करेंगे, इसने वही रोने धोने, मसले मसाइल, सास नंदों के झगड़े डिस्कस करना बैठ जाना है। और फिर मर्द हज़रात क्या करते हैं कि वो जब काम से आते हैं वो या तो मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं या दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने शौहर को अपने आप से दूर करने का एक रीज़न ना आप खुद होती हैं। इसलिए हर बात पर रिएक्ट करना ना छोड़ दें, हर चीज़ की कंप्लेंट्स करना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने दिल की बात अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर ना करें, लेकिन
ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت صرف شکوے شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں, نہ ہی وہ اپنے شوہر کی کسی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ بھائی اگلا بندہ صبح جاتا ہے, رات کو تھکا ہارا آتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ اس سے پوچھیں آپ کا دن کیسا گزرا, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. ابھی مرد حضرات گھر آتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو ہم نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی باہر سے آ جائے نا تو وہ بھی سوچے گا کہ یار کیا ہی حلیہ بنایا ہوا ہے. کبھی خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا کریں کہ پورا دن آپ نے شلوار کوئی اور شرٹ کوئی اور دوپٹہ کوئی اور, بال آپ کے بکھرے ہیں, ہونٹ آپ کے پھٹے ہوئے ہیں, ہاتھ آپ کے خشک ہیں. مطلب ہم نے اپنی ذات کو اتنا نگلیکٹ خود ہی کر دیا ہوتا ہے, ہم نے اپنی جو وہ ویلیو ہے نا اس کو خود ہی زیرو کیا ہوا ہے. آپ یقین کریں, آپ اپنے اندر بدلاؤ لے کر آئیں, آپ کی لائف چینج ہونا خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ ہر وقت آپ اپنے شوہر کی توجہ کے لیے نا ان کے آگے پیچھے پھرتی رہیں کہ بھائی مجھ سے بات کر لو. آپ اپنی پرسنالٹی کو تو امپروو کریں, اپنے اندر سے یہ شکایتیں کرنے والی, ہر وقت شکایتیں کرنے والی جو عادت ہے نا اس کو ختم کریں. اور میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں, جو چیز میں نے سب سے زیادہ شادی کے بعد سیکھی ہے کہ ہر بات کے اوپر نا ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات نا خاموشی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچا لیتی ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم ہی ہمیشہ چپ کیوں ہوں, لیکن ایک بات سوچ لیا کریں, کسی نے آپ سے ناانصافی کر دی ہے, آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے, اور آپ بولنے کی طاقت بھی رکھتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ صرف اس وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کا خود کا ذہنی سکون جو ہے نا بس وہ خراب ہوگا, گھر کا ماحول خراب ہوگا. اگر آپ اس وجہ سے چپ ہو گئی ہیں نا, آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا, تو یقین کریں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو دیکھیں گی کہ وہ کس طرح جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں پلٹ کر آئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریئیکٹ کرنا, ہر بات کا جواب دینا, اور ہر لڑائی میں ٹانگ اڑانا, اور ہر لڑائی کو بس اپنی انا کا مسئلہ بنانا جو ہے نا چھوڑ دیں. اپنی لائف میں کچھ ایسا کریں کہ آپ کے پاس نا ان جھمیلوں کے لیے, ان سارے مسئلے مسائل کے لیے ٹائم نہ رہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ہم عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے نئے کپڑے سلوا لیتی ہیں اور پھر ان کو سنبھال کے الماریوں میں رکھ دیتی ہیں کہ بھائی کہیں آنا جانا ہوگا, کہیں باہر آنا جانا ہوگا پھر پہنیں گے. بھائی کیوں باہر آتے جاتے ہوئے پہنیں گے, گھر میں بھی آپ پہنیں, نہائیں دھوئیں, تیار شوہر ہوئیں, ہلکا پھلکا میک اپ کریں, شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے بال اسٹریٹ کریں. یقین کریں جب آپ خود نہا دھو کے فریشن اپ ہو کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہیں نا, اپنے آپ سے اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. شوہر تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. پہلے آپ نے خود کے لیے تیار ہونا ہے, اور ڈیلی بیسس پر, یہ نہیں کہ صرف آپ نے ہفتے میں ایک دن تیار ہو لیا. نہ انتظار کیا کریں کوئی خاص موقع آنے کا, جو کپڑے سل کر آئے ہیں بس پہنیں, انجوائے کریں, اپنی تصویریں بنائیں اور اسٹیٹس لگائیں, رشتہ داروں کو جلائیں, مذاق کریں, کسی کو چھوڑ دیں یار لوگوں کی فکر کرنا. جب تک ہماری دماغ میں لوگ سوار رہتے ہیں نا, یقین کریں مجھے لگتا ہے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اپنی اسکن کیئر کا خیال رکھیں, صبح اٹھ کے کوئی فیس واش یوز کریں, سن بلاک لگائیں, ہاتھوں پاؤں کو موئسچرائز کریں, اور ڈیلی بیسس پر اپنی روٹین بنائیں کہ آپ نے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہی پہننے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 30 دن کے لیے 30 سوٹ ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس 2 جوڑے بھی ہیں نا, روزانہ ایک نہا کر بدل لیں, اور جو دوسرا ہے اس کو دھو کے سکھا لیں, اگلے دن دوبارہ اس کو بدل لیں. ایٹ لیسٹ آپ تو صاف ستھری پریزنٹیبل لگیں گی نا. اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شاید ایک راز شیئر کرتی ہوں کہ جو لوگ اسپیشلی وہ سسٹرز جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور جن کے ساس نندوں دیورانی جٹانیوں کے بہت مسائل ہیں نا, وہاں پر تو اسپیشلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ آپ سے بلا وجہ کی نفرت کرتے ہیں نا, جو بغیر وجہ کے آپ کے ساتھ بس ایک آڈا لگا کے رکھتی ہیں, ان کو آپ کی ذات سے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے اوپر توجہ دے رہی ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کیا, آپ تیار شیار ہو کے پھر رہی ہیں. تو صرف یہ سوچ لیا کریں کہ جن لوگوں کو آپ سے بلا وجہ مسئلہ ہے نا, اگر آپ نہائیں دھوئیں گی, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گی, بال بنائیں گی, کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے, کسی تہوار کی کہیں باہر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں اپنے آپ کو بنا سنگھار کے رکھیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صبح صبح اٹھ کے آپ کوئی بہت زیادہ ہیوی کپڑے پہن لیں اور دلہن بن جائیں, لیکن صاف ستھرا نظر آتے ہیں نا جب آپ, یقین کریں آپ کو خود اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ بغیر وجہ کے آپ سے چڑ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ چیز بہت کیا کہتے ہیں بری لگ رہی ہوتی ہے, انہیں کہیں نہ کہیں کھل رہی ہوتی ہے کہ بھائی یار ہم نے تو اس کی زندگی کو مشکل بنانے کی اتنی کوشش کی ہے, ہر کیا کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ بس ہم کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی عذاب بنائیں, لیکن نہیں, اس کے اوپر تو ہمارا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو میں ساری باتوں کا اگر آپ کو نچوڑ بتاؤں نا, وہ یہ کہ اپنی زندگی میں آپ ڈھیٹ بن جائیں. لوگوں کے رویوں کو کبھی اپنے دماغ پر, اپنے دل کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو اتنا اپنے دماغ پہ سوار کر لیتی ہیں کہ ہم بلا وجہ کے چڑچڑی ہو جاتی ہیں, شوہر سے لڑ رہی ہیں, بچوں کو مار پیٹ کر رہی ہیں, اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہی, پورا دن بس اسی طرح کیا کہتی ہیں موبائل یوز کر رہی ہیں,
اور مطلب اپنے دن کو آپ خود برباد کریے، چھوڑ دیں لوگوں کی فکریں کرنا، لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ بہت ساری عورتوں کی زندگی جو ہے، جو عورتوں کی زندگی کے خوبصورت سال ہوتا ہے ان کا سکون چھین لیتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کری، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے بہت کامنٹس آتے ہیں، میں نے بہت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک بیچاری عورت جو ہے نا وہ ایک عذاب میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر عورت کو اپنا گھر دے، اور اگر اپنا گھر نہیں ہے تو جوائنٹ فیملی میں ذہنی سکون دے، وہ لوگ دے جو اس کا احساس کریں، اسے سمجھیں۔ لیکن بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک چیز سے باہر نہیں نکل سکتے نا، تو آپ خود کو بدلنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ لوگوں کو نہیں بدل سکتے، نہ لوگوں کی سوچ کو اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ بدل سکتی ہیں۔ خود کے اوپر جو ہے نا انویسٹ کریں روزانہ۔ اچھا آپ نے اگر کوئی اسکل نہیں سیکھنا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ نہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی جو سورس آف انکم ہے وہ بہت اچھی ہے اور آپ بس چاہتی ہیں آپ گھر سنبھالیں، تو پھر بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنے کے لیے نا آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ یوٹیوب سے دیکھ کے نیو ریسیپیز ٹرائی کریں، بجائے اس کے کہ آپ فارغ بیٹھیں اور وہ جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے انسان کا مزید دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ یا تو کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں، یوٹیوب سے آپ کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں۔ تو قرآن کے ترجمہ تفسیر سیکھنے سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کوئی اور ہنر نہیں سیکھنا چاہتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ساری دنیاوی باتیں ہیں نا۔ ذہنی سکون کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنا بھی بہت ضروری ہے، اور کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے نماز جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنی۔ یقین کریں جب آپ ان ساری عادتوں کو ایک ایک کر کے اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے نا، زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، لوگوں کی پرواہ ہی نہیں رہے گی آپ کو۔ اور یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ انسان کے اندر آتی ہے۔ میں خود بہت بہت سینسٹیو ہوں، کسی کی چھوٹی سی جو بات ہے نا وہ پورا دن میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ سوار ہو جاتی ہے، لیکن پھر میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ اس سے صرف میرا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا، لوگ اپنی لائف میں خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، تو بس آپ بھی اسی طرح لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، ایک کان سے ان کی باتیں سنیں، دوسرے سے نکال دیں۔ نو ڈاؤٹ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں اتنی چبھ جاتی ہیں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اگلا انسان کا بندہ جو ہے نا منہ توڑ دے، لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کبھی تربیت ہماری اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اور کبھی کبھی نا وہ کہتے ہیں ایک چپ اور 100 سکھ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے نا، اگر آپ کے چپ ہونے میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں گی تو ماحول خراب نہیں ہوگا، تو اسی میں بہتری ہے۔ میں یہ صرف ساس نندوں اور یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کری، اگر شوہر کے ساتھ بھی کوئی بحث ہو رہی ہے نا تو چپ ہو جایا کریں، بعد میں جب موقع محل ٹھیک ہو جائے، ماحول ٹھیک ہو جائے، اگلے انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، تب آپ اپنی باتوں کو ایکسپلین کر سکتی ہیں پرسکون ہو کے۔ ہر چیز کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ کچھ میری زندگی کے کلپس تھے، کچھ مومنٹس تھے جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں بھائی کہ میں گھرداری اگر آپ کو سکھاتی ہوں نا تو یہ بھی میرا کام ہے، کیونکہ جن لڑکیوں کی اسپیشلی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے نا وہ اس مشکل سے ضرور گزر رہی ہوتی ہیں، اور جن کی شادیوں کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی مشکل سے دوچار ہیں۔ تو بس جس طریقے سے یہ جو کوڑا ہے نا یہ میں باہر نکال رہی ہوں، نیگیٹو لوگوں کو، نیگیٹو انرجیز کو اس طریقے سے اپنی زندگی سے باہر نکال کے پھینک دیں۔ میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو نا تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔